الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے ہماری نسلیں، اور جنریشن۔ ابتداً میں چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کا جو نیچر ہے، اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بتاتا چلوں۔ میرے لیے بھی یہ پروگرام ایک سمجھیں کہ کچھ آزمائشی لگتی ہے، نیا پیٹرن ہے، نیا انداز ہے، نئی باتیں ہیں۔ میرے لیے بعض باتیں نہیں، ہر بات نئی نہیں ہوگی، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ بیان ہو جائے، کچھ پرپس، مقصد بیان ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ آگے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، میرا بیان کرنا بھی کسی حد تک آسان ہو جائے گا۔ پھر اس پروگرام کا نام ہماری نسلیں جو ہم نے رکھا، اس کے بھی مقصد بیان ہونا چاہیے کہ ہماری نسلیں سے کیا مراد ہے، اور وہ جنریشن۔ ظاہر ہے کہ ہمارا سارا نظام ہماری آنے والی نسلوں کے تحت ایک چلتا رہتا ہے۔ پہلے ہمارے دادا پردادا، پھر ہم آئے، والد آئے، ہم آئے، اب ہمارے بعد ہماری اولادوں نے آنا ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے تعلق سے اگر میں کہوں کہ وہ ایک پیدائش کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہ سارا چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو ویلیوز اور عادات اور اطوار ہمارے ماضی میں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی تھی، وہ آج ہماری اس وقت کرنٹ جنریشن میں اس طرح کی عادتیں زیادہ تر پائی نہیں جاتی۔ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، کئی چیزوں میں کمزوریاں ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے اپنے ان پروگرام میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ان کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہمارے بچے آج والدین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کل تو ماں باپ کو یہ شکایت نہیں تھی۔ آج اگر والدین کو شکایت ہے کہ بچے یوں ہیں، بچے یوں ہیں، بچے آرگومنٹ بہت کرتے ہیں، بچے لڑتے بہت ہیں، تو بچوں میں یہ پرابلمس ہیں، تو یہ جو پرابلمس ہیں وہ کیوں پرابلمس ہیں بچوں میں؟ یہاں بچوں کا قصور کتنا ہے؟ ہمارے جو ٹین ایجر کہلاتے ہیں، نوجوان کہلاتے ہیں، ان کا قصور کتنا ہے؟ جو جوان ہے، ہمارے ینگسٹر ہمارا طبقہ ہے، اس کا قصور کتنا ہے؟ والدین کا قصور کتنا ہے؟ سوسائٹی کا اس میں کیا قصور ہے؟ اور اس میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گھروں کی جب ہمارے پاس معلومات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے تنگ ہیں۔ جب تھوڑا آپ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے والدین سے تنگ ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹوٹل سمجھے کہ پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آخر ہم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا کیپٹل ہے۔ کل انہوں نے ہی آگے جا کر اپنی زندگیاں، اپنی فیملی کی زندگیاں، ملک و قوم کے یہ معمار ہیں، یہی ہمارا، یہ آگے جا کے یہی بڑے بنیں گے۔ انہی کے ذریعے ساری سوسائٹی، اب اس میں کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹیز ہیں، گھر ہیں، اور دیگر اس طرح کے جو مقامات ہیں، ان سب کا ایک اپنا اپنا کردار ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے والدین سے ہی ڈسکس کیا جائے گا۔ جو میں بیان کرنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں ایسے بچے ہوں، یا بچوں اور والدین میں یہ پرابلمس ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ان پرابلمس کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کی نشانی کو سمجھیں۔ اگر اس کو کھانسی آتی ہے تو آپ کھانسی کی معلومات لیتے ہیں، اس کو نزلہ آتا ہے نزلے کی معلومات لیتے ہیں، اس کو 4 دن سے بھوک نہیں لگ رہی، آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کی بعض عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نوٹس نہیں کر رہے ہوتے، اور جب ہم اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز مزید گرو کرتی ہے، بڑھتی ہے، اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر ایک ورڈ معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، جنریشن گیپ، کہ جناب والدین میں اور اپنے اولاد میں ایک گیپ آ گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے۔ کیوں آ گیا ہے فاصلہ؟ آخر اولاد اپنے ماں باپ سے بات کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ آخر ماں باپ اپنی اولاد سے بات کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟
بیسیکلی ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں آپ کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی جو ایک بنیادی ڈسکشنز تھی اس کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، اور یوں سمجھے کہ میری ابتدائی گفتگو میرے آگے کے آنے والے پروگرام کا ایک مقدمہ، ایک تمہید ہے، ایک وضاحت ہے، آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ڈسکشنز ہوں گی، ہماری جو بات چیت ہوگی، اب جیسے پچھلا بھی آپ کو تجربہ ہے کہ میں زیادہ تر فیملیز کو ایڈریس کرتا ہوں، اور اس وقت فیملی ٹائم ہی ہے، لیکن میرا موضوع اس وقت میاں بیوی نہیں ہے، اگر ہوں گے تو بہت سلائٹلی ہوں گے۔ اس وقت میرا موضوع ساس اور بہو نہیں ہے، اگر وہ ساس اور بہو کی کوئی ڈسکشنز آئے گی تو بہت کم آئے گی۔ موضوع میری نسلیں ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے بچے ہیں جو کل یہ بڑے ہوں گے، ان کے ایشوز ہیں، ان کی عادتیں ہیں، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس کا کہاں کردار آئے گا، بچوں کو کہاں پر سمجھانا ہے، بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈسکشنز فیملی سے ہی ہے، لیکن نوجوان بھی ڈسکس کیے جائیں گے، ینگسٹر بھی، جو ہمارا ٹین ایجر گروپ ہے 13 to 19 کا جو ایج گروپ ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور ہمارے دیگر جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ اصل بچے جو ہے نا، یہ والدین کے پاس ہے امانت۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ بچے یہ والدین کے پاس ہے امانت، اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اس پر اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ اسی انداز پر ہوتی ہے۔ اگر اسے برائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو میں نے یہ بیان کر دیا کیونکہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پرورش کو اور ہماری اس کو غور کرنے کو۔ آج جو پہلا جو میرا ٹاپک ہے وہ بلنگ نیچر ہے۔ آپ کے میں سے کئیوں کے لیے شاید یہ لفظ نیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے جارحانہ رویہ۔ بلنگ is a continuous aggressive behavior۔ یہ ایک بچے کا ایک نیچر ہوتا ہے، جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا اس میں بھی یہ نیچر پایا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل چھوٹے بچے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، 10 12 13 14 15 تک بھی آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیچر ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب میں نے گفتگو کی تو امیڈیٹلی آپ کے سامنے آپ کے کچھ شکلیں سامنے آ گئی ہوں کہ یار یہ تو اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اس کو ڈکلیئر نہ کریں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ میں جو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ خود جس کے اندر یہ عادت ہے وہ خود غور کر رہا ہو کہ یار یہ تو میرے بارے میں بولا جا رہا ہے، ریئلی یار میرے اندر یہ چیز ہے۔ تو آپ کے اندر اگر یہ چیز ہے تو آپ بھی اس کو نوٹس لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کچھ آپ کو وضاحت کروں گا۔ اب یہ جو بلنگ نیچر جو ہے، جارحانہ انداز جو ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی کچھ سائنس ہیں، کچھ علامات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بچے منہ پھٹ ہوتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا پلس کیا ہے، اس کا مائنس کیا ہے، یہ بول دیتے ہیں۔ یہ اس کی پہلی ایک نشانی ہے۔ پھر ان میں ایک علامت ایسی ہوتی ہے کہ یہ مارتے رہتے ہیں، کسی کو مارنا، دھکا دینا، اچھا دھمکانا، ڈرانا، اس طرح کی چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کو میں انگلش کے یہ جو سلائیڈز ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں تاکہ جو ہمارے انگلش ویورز ہیں وہ بھی سمجھے کہ دیٹ ٹائپ آف نیچر، یہ مطلب یہ ان بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان میں ایک زبانی جاریانہ پن ہوتا ہے، یہ تو جسمانی جاریانہ پن ہو گیا، پھر ایک زبانی جاریانہ پن ہوتا ہے، یعنی اپنی زبان کو بھی یہ بڑے مطلب کہ وہ روڈ انداز میں اور بڑی غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور بڑے عجیب غریب ناموں سے یہ پکاریں گے، طنزیہ رویہ ہوگا، لوگوں پر جملے یہ کستے پھریں گے۔ یہ اس طرح کا نیچر آپ کو ان بچوں میں، اور یہ بچے بھی ہیں، یہ تھوڑے بڑے بھی ہیں، آپ کو یہ چیزیں بھی ان میں عموماً نظر آئیں گی۔ تو ایک ان کا جسمانی جاریانہ انداز، اس کو تھوڑا سا نوٹس میں لیں، ایک زبانی جاریانہ انداز ہے،
اور ایگریسو انداز ہے, ماردار بہت کریں گے, بہت زیادہ مطلب یہ آپ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ اس کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے یہ, مگر ہم چیخنے چلانے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ صرف نوٹس کریں کہ ہاں ایسا ہے. اچھا پھر اس میں جو ریلیشنز ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, یہ تعلقات میں بھی ان کے اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ لوگوں سے یہ بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بات کرتے ہوئے کترائیں گے اور لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیں گے. اچھا الگ تھلگ رہیں گے کہ یہ الگ تھلگ رہتے ہیں. تو اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ لوگوں پر غلط باتیں یہ منسوب بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے تعلقات کی چیزیں آ جاتی ہیں. مزید جو میں آپ کو ان کی علامتیں بیان کروں گا, ان علامتوں میں فی زمانہ ایک ٹیکنالوجی کے طور پر بھی ان میں بلنگ, اس کو کہتے ہیں سائبر بلنگ, یہ ٹیکنالوجی کے اندر بھی بڑے مطلب کہ ان کا جاریانہ انداز ہوا کرتا ہے. موبائل فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو الٹے سیدھے میسج کر کے, لوگوں کو ای میلز وغیرہ کے ذریعے یہ مطلب کہ اپنا جاریانہ انداز دکھاتے رہتے ہیں. گالم گلوچ کریں گے, بے عزتی کریں گے, لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے. اچھا مزید یہ کہ یہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح مطلب محفوظ بھی رہیں گے, ہمارا نام بھی ڈکلیئر نہیں ہوگا. تو یہ ایک نیچر ہے. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نا, اس سے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر دیکھا جائے تو یہ ایک باقاعدہ اس پر اسٹڈی ہوئی ہے کہ یہ سائبر ٹیکنالوجی کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں, جس میں موبائل فون, آپ کے دیگر جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. آپ کے بچے اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کا یہ نیچر ہے تو یہ موبائل فون کے ذریعے اسی طرح غلط اکاؤنٹ بنا لیں گے, غلط اکاؤنٹ بنا کر کسی اور کو تنگ کرتے رہیں گے, کسی اور کو یہ الٹا سیدھا بولیں گے, ان کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کر دیں گے. یہ سب ایک نیچر کے طور پر لیا جاتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, اس کو کیا پرابلم کیا ہے؟ اچھا ہم یہی کریں گے, ہم جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے. والدین کا کام ہے اسٹڈی کرنا. آپ کی یہ اولاد ہے, اب یار یہ صحیح ہے, یہ مستی کرتا ہے, بعض اوقات یہ شیطانی کرتا ہے, اس کے اندر یہ حرکت ہے. اچھا ہم جس طرح اس کو اگنور کر رہے ہیں نا, اس کی اس نیچر کی وجہ سے بچے زیادہ اگنور کیے جاتے ہیں. آپ ان کو دعوتوں میں نہیں لے جائیں گے, آپ ان کو پیار نہیں کریں گے, آپ اسے جھاڑیں گے, اس کے سامنے آپ اس کے بھائی کی, اس کے دیگر جو اس کے جو قریب کے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں, آپ اس کی تعریفیں کریں گے. یہ جب ساری چیزیں آپ کریں گے تو اس سے اس کی چیز کو فرق نہیں پڑا. یوں سمجھیے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے, یہ ایک پرابلم ہے. اس پرابلم کا یہ بچہ علاج مانگ رہا ہے, ٹریٹمنٹ مانگ رہا ہے. اچھا اس میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو, کیونکہ ظاہر کئی چیزیں تجربے کی بنیاد پر بھی میں عرض کروں گا, پھر ڈاکٹر زیرک سے بھی میں انشاءاللہ رائے لوں گا کہ کہیں میں بھول تو نہیں کر رہا. آپ غور کریں, یہ جن کے بچے بلائنڈ ہوتے ہیں نا, ڈیف اینڈ ڈم, نہ بیچارے بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑا توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ مار رہے ہوتے ہیں, یہ چیخ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو مطلب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ سمجھتا نہیں ہے یہ. اب بھائی نہیں سمجھتا کیونکہ اس کو بولی نہیں آتی آپ کی, کیونکہ یہ جب سے پیدا ہوا یہ سن نہیں رہا, یہ سمجھ نہیں رہا, یہ دیکھ, یہ مطلب اس کے اندر یہ چیزیں کمی ہیں, تو آپ کی اٹینشن اس کے اوپر کم رہی ہے. اس کو کھانا کھانا ہوتا تھا تو وہ کس کو کہ کھانا کھانا ہے, آپ اس کو چھوڑ کر اس کے دیگر بھائی بہنوں کو لے کر جاتے تھے. اس کے اندر ایک ایگریسو, اس کے اندر جو ایک نیچر اسٹیبلش ہوا, ہو از دا ریسپانسبل, کون ذمہ دار ہے اس کا. یعنی میری اس پوری ڈسکشنز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور پیرنٹس جو ہیں, والدین جو ہیں, وہ پلیز ہمارے اس پروگرام کو پراپرلی فوکس کریں. آپ کو لگتا ہے یار ابھی بچے نہیں ہیں, آج تو کل بچے ہو جاتے ہیں. جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو یہ چیزوں سے ان کو کیا کیا نقصان پہنچتا ہے, انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کروں گا. تو آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ گونگے بہرے اور اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اگنور کیے جاتے ہیں. اچھا اب یہ بچہ کرتا کیوں ہے؟ یہ کرتا اس لیے کہ اس کو دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی اچھا لگنے کا شوق ہوتا ہے, تو وہ آپ کی اٹینشن لینا چاہتا ہے, وہ شہرت چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے, اور
مطلب کہ وہ موجودہ جو اس کی ساتھ کیفیت ہوتی ہے اس سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، اس تنگ آ جانے کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور دکھانا چاہتے ہیں، یہ اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ سب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے، میری پسند کو بھی اہمیت ملنی چاہیے، میری پسند کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں ان کے اس رویوں کا سبب بنتی ہیں، ان کے اس ایٹیٹیوڈ کا سبب بنتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا علاج کی طرف جائیں۔ اب ایسے بچوں کو اگر اس رویے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو اب اس کے امکانات کیا کیا ہیں؟ اگر اس کو آپ علاج نہیں کرتے، آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسے بچے کیا کرتے ہیں؟ بری لت میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ مل نہیں رہا ہوتا، ان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہوتا، ان کو علاج نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ بتاتا چلوں کہ اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے، نہیں، اس کا علاج میڈیسن نہیں ہے، اس کا علاج اس کے والدین کے ہاتھوں میں، کہ اس کا علاج اس کے ماں باپ کریں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں نے ڈاکٹر سے جب میں نے اس کیس پر ڈسکس کی تو اس نے کہا کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب کلاس کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، کسی بھی ادارے میں جب قاری صاحب یا ٹیچر یا جو بھی ٹیچر میل فیمیل جو بھی ہو، یہ پیرنٹس کو بلا کر کمپلین کرتے ہیں۔ پلیز تھوڑا سمجھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی کالس بھی لوں گا۔ یہ پیرنٹس کو بلا کر کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ یوں کرتا، آپ کا بچہ یوں کرتا۔ اچھا، وہیں بیٹھے بیٹھے یہ ٹیچر جو ہے نا، وہ اپنی پوری وہ اس کی سائیکولوجیکلی ایفیکٹ کیا ہے، اس کے سوچ کیا ہے، اس کی نفسیات کا بیان کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ ڈاکٹر تھوڑی ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ بیچارہ اپنے پڑھائی کو پورا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، اس نے بچے پر کیا اسٹڈی کیا؟ ویری سوری ٹو سے جو ٹیچرس ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کیا بچوں پر کوئی اسٹڈی کی ہے؟ بچوں پر کو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ ان کی سوچ پر، ان کی سمجھ پر، ان کے نیچر پر آپ نے اسٹڈی کی ہے؟ بلکہ کئی فیمیل ٹیچرز تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بچے ہی نہیں ہوتے، وہ میرڈ ہی نہیں ہوتی، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان کو کیا پتا کہ بچوں کا نیچر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر بچوں کا نیچر ان کو پتا ہے تو جن کے 6 بچے، ماں کو آج تک نہیں پتا چلا، ٹیچر کو پتا چل گیا۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں ایز اے پیرنٹس؟ جب ٹیچر ہمیں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ یوں، تو ہم نے فوراً بچہ اٹھایا، اس کو تھوڑے 2-4 تھپڑے ماری، اس کو تھوڑے وہ دھکے وکے دیے، اس کو تھوڑا جھاڑا ڈانٹا، اور یہ سب کرانے کے بعد پھر کسی نے کہا کہ یار اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اب نفسیاتی ڈاکٹر کے بعد لے گئے، اب نفسیاتی ڈاکٹر نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو 1-2 گولیاں دینی ہے، جو ان کی ایک کامن گولیاں ہوتی ہیں وہ دینی ہے، اور وہ ڈاکٹر، اب آپ بتائیے کہ مثلا کورونا، جیسے ابھی کورونا ہے نا، کورونا ایک بیماری ضرور ہے، لیکن اس بیماری کا جو اس وقت ٹریٹمنٹ اور ایک سٹائل آف ٹریٹمنٹ ہے اور ایک نیچر آف ٹریٹمنٹ بنایا گیا ہے، یہ خود ہی اتنا اس وقت خطرناک قسم کا بنایا گیا ہے کہ سیلف آئسولیشن، تو یہ تو وہ قریب نہ جائے، تو ڈاکٹر بھی اس کے بعد آتا تو ڈاکٹر کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ حالانکہ ساری احتیاطیں ہیں، مگر ان احتیاطوں سے اس مریض کے اوپر جو ہوتا ہے کہ ابھی تناؤ ہو جائے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، وہ بالکل پیشنٹ الگ ہو جائے گا۔ تو کورونا تو آیا، اس کے ساتھ جو کورونا کی دہشت ہے، وہ دہشت زیادہ اس کو خراب کر دیتی ہے، پھر ڈاکٹروں کے چاروں طرف سے اس کو شکل صورت نظر آتی ہیں۔ تو پھر جب ایسے بچے کو ہم نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پھر جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور پھر ہم سمجھتے کہ ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بات بتائی کہ اس طرح کے ایک ادارے میں کہ جہاں بہت سارے اس طرح کے بچے ڈالے جاتے ہیں کہ ان کا مطلب کہ وہ تھراپی ہوتی ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے، تو کئی بچے ایسے، یعنی میجورٹی بچے ایسے جو اس ادارے کے لیے نہیں ہیں، ان کا علاج ان کے گھر میں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ والدین اگر ایسا بچہ پاتے ہیں، ابھی تو میں نے ایک نیچر بیان کیا نا، بولنگ نیچر، سائبر بولنگ ہو جاتی ہے، بولنگ نیچر جاریانہ انداز ہوتا ہے، صرف اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کی زندگی اور معاملات پر غور کریں، کیا یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بچوں میں ایک بچہ تھا، اس کا پیٹ کا پرابلم تھا، یعنی وہ اس کو ایک پرابلم آ گیا تھا۔ اچھا، میں نے خود ڈاکٹروں کو دکھایا، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی میں کروں تو کیا کروں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر۔ تو ہوا یہ کہ ایک ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر لیا اور مجھے ایک مشورہ دیا کہ اس سے ڈیری پروڈکٹ سے بچائیں، چھوٹی
عمر کے وہ میرا بچہ تھا، اس کو ڈیری پروڈکٹ سے بچائیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو دودھ سے بنتی ہیں وہ بچائیں. تو میں نے دودھ سے، بسکٹ بھی دودھ سے بنتا ہے، بسکٹ میں بھی دودھ ہے، بہت ساری چیزوں میں دودھ ہے، ایون کہ بریڈ میں بھی تھوڑا بہت مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ اس کا ڈیری پروڈکٹ میں نے اس کی بند کر دی. خود میرا بچہ بہت پرابلم میں تھا، اللہ کا شکر ہے اب وہ ڈیری پروڈکٹ اس کو کوئی پرابلم نہیں کرتی. ایک عرصے تک اس کا یہ پرابلم، میں نے ڈیری پروڈکٹ روک لی، جو دودھ سے چیزیں بنتی ہے، اس کا پرابلم ختم ہو گیا. میں نے روکنا تھا، میں نے اس کو دھیان دینا تھا. آپ نے دھیان دینا اپنے بچے کو، اس کی پرابلم کو سمجھے کہ یہ جارحانہ انداز اس کا کیوں ہے، وہ ایسا کیا اس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. پھر ایسے بچے کو وقت دیں، اس کے ٹریٹمنٹ لکھا ہوا ہے، اس کو وقت دیں. اگر بچے والدین کی دوریاں میں کا شکار ہیں تو اس کی اس دوری کو دور کریں، کیونکہ اس کے نیچر کی وجہ سے ہم دور ہو گئے. اسپیشلی یہاں ماں کا کردار ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر اقبال کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کا ایک جملہ میں نے پڑھا، لکھتے ہیں کہ عورت اگر علم اور ادب کی کوئی بڑی خدمت انجام نہ دے سکے تب بھی صرف اس کی جو ممتا ہے نا، ماں ہونا، یہ خود ہی قابل قدر ہے. جس کے طفیل یہ مطلب کہ بڑے بڑے لوگ اس کی اس ممتا اور اس کی پرورش کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں. تو بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ والدین کا اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. دے نیڈ ٹائم. اچھا ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے کہ ایک تو یہ باہر ملکوں میں تو مسائل ہیں ہی، ہمارے یہاں بھی ہیں، جہاں میاں بیوی دونوں کاروبار کرتے ہیں، دونوں نوکریاں کرتے ہیں وہ. اچھا پھر یہ کہ نوکریاں نہیں کرتے تو آج کل دونوں اپنی اپنی جگہ پر بزی رہتے ہیں. ماں بچوں کو وہ دھیان نہیں دیتی، وہ تربیت نہیں کرتی جو ماں کو تربیت کرنی چاہیے. ماں نے وہ تربیت کی چیزیں نہ دیکھی، نہ پڑھی، نہ سمجھی. تو یہ چیزیں جو گیپ جو ہے نا، گیپ ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ پھر میں اس کی تفصیل میں آؤں گا. آئیے کچھ کالز لیتا ہوں پہلے میں. ایسا میجر محمد عابد اتاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. بڑا اچھا ٹاپک آر جنریشنز آپ لے کر آئے ہیں، اور چارہانہ رویے کے حوالے سے میں تھوڑا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کا تھوڑا سا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں جو ہے وہ جیلس رن ہو جاتا ہے، دوسروں کو چیز مل رہی ہے اور اس کو نہیں مل رہی، تو اس وجہ سے ان کا بھی چارہانہ رویہ بن جاتا ہے. تو اگر اس حوالے سے بھی اگر ہمیں کوئی مدنی پھول عطا ہو جائے آپ کی طرف سے کہ کس طرح بچے جو ہے وہ اپنے چارہانہ رویہ کو دور رکھیں، اور جو جیلس من ہے، جو حسد ہو جاتا ہے کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا، اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ بچے اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں یہ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے کال کیا. اس کا بیسٹ وے ہوتا ہے عدل و مساوات. میرے پاس لکھا ہوا تھا والدین چونکہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، برابری نہیں کرتے، اور ایک کو کم ایک کو زیادہ، ایک کو گود میں لیں گے دوسرے کو نہیں لیں گے، ایک کو ڈانٹیں گے ایک کو جھاڑیں گے تو ایک کو پیار کریں گے، تو اس طرح اس کے اندر اپنے بھائیوں بہنوں اور پڑوسیوں میں، خاندان کے لڑکوں میں بھی اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ اپنے بچے کو بار بار مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں، دیکھو وہ فرسٹ ہی آتا ہے، دیکھو فرسٹ ہی آتا ہے، دیکھو فرسٹ ہی آتا ہے. بھائی وہ پڑھائی میں فرسٹ آ رہا ہے، آپ کا بچہ کسی اور معاملے میں بھی تو فرسٹ آ رہا ہے. ضروری ہے کہ سارے کے سارے پڑھائی میں فرسٹ آئیں؟ ضروری ہے کہ سارے کے سارے فلاں قابلیت و صلاحیت میں فرسٹ آئیں؟ اگر سارے کے سارے بزنس مین ہی بنیں گے تو پھر مزدور کون بنے گا، سپروائزر کون بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کون بنے گا؟ یعنی ایک نیچر ہوتا ہے. ایک بچہ بیٹھ کر وہ میتھمیٹکس بہت اچھا کر رہا ہے، ایک بیٹھ کر ڈرائنگ بہت اچھی بنا رہا ہے. تو جو میتھمیٹکس اتنی اچھی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ میتھمیٹکس والا سی اے کی طرف جاتا ہو سکتا ہے یہ ڈرائنگ بنانے والا آرکیٹیکٹ کی طرف جاتا ہو. آپ بولے نہیں تمہیں حساب کتاب صحیح نہیں آتا تو اس کو وہ آرکیٹیکٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. تو والدین کا کام ہے کہ وہ غور کریں اور اپنے بچوں کو یہ اس طرح کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے حوالے کر کے یا اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہ لے جائیں کہ یار یہ تو ہے ہی ایسا. ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ اب تک کی جو ساری ڈسکشنز ہیں کو اس کو آپ کنکلوڈ کریں گے؟
سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو اور مدنی چینل کی تمام ٹیم کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مرحبا. بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ بہت ساری گفتگو بولنگ کے حوالے سے کی، اس کے کافی سارے فیکٹرز پر گفتگو کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا پہلو ہے جس پر مجھے بولنا پڑے گا. تو یہ جو آپ نے کلام کیا، ان سمری اگر میں پیش کرنا چاہوں کہ ہم سب کی بحیثیت، اگر اس پہ نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو ہم سب کی بنیادی حاجات ہوتی ہیں جن کو انگلش میں نیڈز بولتے ہیں. اب یہ نیڈز کچھ جسمانی طور پر ہوتی ہیں، جیسے بدن کو ڈھانپنا، اسی طرح گرمی سردی کے حوالے سے گھر کا ہونا، تو کھانے کا ہونا نیند کا اس حوالے سے، یہ بنیادی فزیکل حاجات. اسی طرح کچھ ہماری سوشل اور سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، بنیادی حاجات ہوتی ہیں، جن میں بچپن سے لے کر ہی آپ کو اپنی عزت نفس اور ایک وقار کی جو ہے وہ طلب ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میری کوئی جو ہے وہ عزت نفس مجروح نہ کرے، اور پیار اور محبت اور سیکیورٹی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں بچہ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے اس کو یا تو ملتی ہیں یا نہیں ملتی. جب اس کو ملتی ہیں اور والدین کی ان چیزوں پر توجہ ہوتی ہے تو وہ بچہ ایک بیلنسڈ پرسن کی طرح پروان چڑھتا ہے اور اس کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ عدل آتا ہے. جہاں جہاں یہ حاجات پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ فزیکل حاجات ہوں یا ہماری مینٹل یا سائیکولوجیکل یا سوشل حاجات ہوں، تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، آپ نے صحیح بات کی کہ یہ صرف بچوں سے ہی نہیں ہے، بڑوں سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کیونکہ آج ہمارا فوکس بچوں پر ہے تو پھر ہم ان حاجات کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بولنگ کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنے بچے بلی کر رہے ہوتے ہیں، جو پرپٹریٹر ہوتے ہیں بولنگ کے، ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی یہ جو حاجت ہے نا کہ میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میری ریسپیکٹ ہو، میں گھر اور فیملی کو اس کا فوکس پوائنٹ تصور کروں گا. تو یہاں سے ہی جب تربیت نہیں ہوتی، وہاں آگے بعد میں اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے دوسری جگہوں پر. تو وہ پھر اسکول کے اندر بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو بلی کرے گا. اور اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر جو بلنگ ہوتی ہے، اس میں 3 فیکٹرز جو ہے وہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بچہ جو وکٹم ہوتا ہے، دوسرا بچہ جو بلی کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرا جو مین فیکٹر ہوتا ہے یہ جو آس پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان تینوں کے ساتھ پرابلم یعنی ایشو ہے. تو آج کیونکہ ہم بلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو گھر میں جب ان کی بنیادی ضروریات جب پوری نہیں ہوتی، اور یہ بنیادی ضروریات پوری کرنا سب سے پہلے والدین اور فیملی ممبرز کا جو ہے وہ اس میں رول آتا ہے. تو یہ میں جو ہے ایڈ کرنا چاہتا تھا. اور آپ نے جیسا بھی ڈاکٹر زیرک کہا نا کہ ابھی یہ بچہ ہے، اصل مسئلہ یہ کہ بچہ ہے تو اس کی عادت اسی کی عمر کے حساب سے ہے. لیکن اگر اس نیچر کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اس کا علاج نہ کیا گیا، ٹریٹمنٹ نہ کیا گیا، تو اس کی ایج کے ساتھ ساتھ، اس کی عقل کے ساتھ ساتھ اس کا یہ نیچر بھی تو گرو کرے گا نا، بڑھے گا نا. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہلے یہ دھکا مارتا تھا اور اب پھر تھپڑ مارے گا، پھر کسی اور کو مارے گا، پھر جیل کے اندر چلا جائے گا. آپ کو یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بات سمجھ رہے ہیں یا تھوڑے سے سمجھدار بچے ہیں، جن کے اندر آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے اندر یہ رویہ رہا اور یہ چیزیں رہی نا، تو نمبر 1 آپ کو کبھی کوئی اچھے دوست نہیں ملیں گے. آپ کو بھی شاید یہ ہوگا کہ میرا کوئی اچھا دوست نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے، میری اسکول میں عزت نہیں ہے، میرے گھر میں عزت نہیں. تو بیٹا عزت کہاں سے ہوگی جب آپ لوگوں کو دھکے مارو گے، آپ ان سے لڑو گے، آپ ان کو گالیاں دو گے، آپ ان کو بیٹا بے عزت کر دو گے، آپ ان کی چیزیں چوری کر لو گے، آپ والدین کو غصے میں آ کر دیکھو گے، تو بھائی بہنوں سے آپ لڑو گے. تو بیٹا جب اس طرح کا نیچر آپ کا ہوگا تو کیسے لوگ آپ کے قریب آئیں گے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں. تو آپ کو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیملی میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، اسکول میں، مدرسے میں آپ کی بیٹا عزت ہو، لوگ آپ سے محبت کریں، تو بیٹا لڑنے والوں سے، جھگڑا کرنے والوں سے، دھکا مارنے والوں سے، گالیاں دینے والوں سے بیٹا کوئی محبت نہیں کرتا.
آپ کسی کو الٹے سیدھے SMS کر کے ڈراتے رہیں, کسی کو آپ بے عزت کرتے رہیں, کسی کو آپ جھاڑتے رہیں, کوئی بیٹھے بیٹھے مطلب آپ نے کسی کو بیٹھے بیٹھے جھاڑ دیا, اس کو آپ نے بالکل 2 ٹکے کا کر دیا, تو بیٹا آپ سے کون محبت کرے گا؟ آپ مطلب معاذ اللہ الٹی سیدھی گالیاں دیں اور آپ مطلب کہ اس کو مزید نقصان پہنچائیں, اس کی بے عزتی کریں, اور آپ کو لگے کہ اس کی برائی میرے ہاتھ میں آئی ہے اور میں اس کی برائی کو عام کر دوں. مجھے بتائیے کہ جس کو پتا ہو کہ یار یہ جو میرے ساتھ میرا دوست ہے نا, اسے میری برائی پتا چلے گی تو یہ مجھے رسوا کر دے گا, تو بیٹا کون آپ سے دوستی کرے گا یہ بتائیے. تو اب ہر کوئی تو بیٹا والدین نہیں نہ ہوتے جو آپ کے اس نیچر کو نبھا لیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے نوجوان ہیں, کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے, اور وہ مطلب اسکول میں بھی لڑتے رہتے ہیں, مدرسے میں لڑتے رہتے ہیں. اچھا پھر وہ ٹیچر کی مار بھی کھاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اب ٹیچر والدین نہیں ہے. سب سے بیسٹ یہاں جو آپ کے لیے جو سویٹیبل پرسن ہے, جو آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہے, جو 2 شخصیتیں, وہ بیٹا ایک ماں ہے اور ایک والد ہے. سب سے زیادہ یہ دونوں ہیں جو اس وقت آپ کو آپ کی اس عادت سے نکال سکتے ہیں. تو اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نیچر کا علاج نکالیں, ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں. آپ سیلف ڈاکٹر ہیں اپنے بچوں کے, آپ سے بہتر کوئی علاج آپ کے بچوں کا نہیں کر سکتا, یہ یاد رکھیے. اس وقت آپ کے بچے کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس میں بعض اوقات بچے میں یہ نیچر پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھتا ہے, وہ کر تو کچھ نہیں سکتا. اب جب ماں باپ لڑ رہے ہیں تو بچے کے اندر یہ جھاڑیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ دونوں اسی طرح لڑ رہے تو میرے کو بھی لڑنا چاہیے. تو بھائی پہلے آپ تو لڑنا بند کریں. ماں باپ کی جو لڑائی ہے نا, یہ بچے کے اندر بلنگ نیچر پیدا کر دیتی ہے, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو آپ سب سے پہلے آپ یہ بھی اپنا رویہ بدلیں کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے. پھر اپنے بچے کی گیدرنگ کا جائزہ لیں کہ آپ کے بچے کی گیدرنگ کیا, یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے, کیونکہ جب اس کا نیچر ایسا ہوا تو اس کے دوست بھی پھر اس کو کوئی سلجھا ہوا دوست بہت مشکل سے ملے گا, الجھے ہوئے لوگ ملیں گے. جب الجھے ہوئے لوگ ملیں گے تو آپ کے بچے کی طبیعت درست نہیں ہوگی. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی صحبت کا, اس کی گیدرنگ کا جائزہ لیں. بہت امپورٹنٹ بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اچھا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں باقاعدہ یہ ریسرچ جو میں آپ کو جو بول رہا ہوں یہ ریسرچ ہے ساری, اور اس ٹاپک پر لکھی گئی سمجھیں کہ بے شمار کتابوں کو میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے کے اندر کنکلوڈ کر کے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ اس کا اگر اسٹڈی کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کتابوں کا تنبار لگ جائے گا. ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے اور اس کے حساب سے, علم کے حساب سے کتابوں میں اپنی اپنی وہ چیزیں لکھی ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے ڈاکٹروں سے وغیرہ سے مشورہ کر کر کہ میں آپ کے سامنے کنکلوڈ لے کر آؤں. مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے اس نیچر سے باہر آ جائیں. اگر بچہ آپ کا اس طرح کے ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, اس طرح کی پکچرز دیکھ رہا ہے, اس طرح کے ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہے جس میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی, تو آلریڈی اس کے اندر یہ چیز ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اگر مٹی کے تیل کو چنگاری دکھا دو تو وہ آگ لگنے میں کتنی دیر لگے گی بھائی. تو آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ یہ انٹرنیٹ پر کر کیا رہا ہے, کیونکہ یہ اس کے رویے کو ڈبل کرے گا, یہ اس کے جاریانہ پن کو ڈبل کرے گا. لہذا اپنے بچوں کو فلمیں, ٹی وی, انٹرنیٹ یہ جو دیکھتا ہے اس سے اس کو روکیے, منع کیجیے کہ یہ اس کے اندر, کیونکہ گناہ, اللہ کی نافرمانی اور دماغ کی دیگر خرابیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ جاریانہ پن میں اضافہ ہوگا, اور وہ مارے گا, پتھر بھی کھینچ کے مار دے گا. آپ دیکھا تھا بچہ پتھر کھینچ کے مار دیتا ہے. تو بچے کو لے کر بیٹھے. اب والدین کیا کرتے ہیں, بچہ جیسے بدتمیزی کرتا ہے لے تھپڑ. اب بچہ ویسے جاریانہ ہے, اس کے اندر ویسے ہی وہ ایگریسو ہے, اور آپ نے تھپڑ مار کر آپ کیا سمجھتے کہ اس کا وہ نیچر کم کر دے گی؟ نہیں, آپ نے اس کے نیچر کو 1-2 پاؤں بڑھائی دیا ہے, 2-4 چھٹانگ تو بڑھی گیا ہوگا. اب اس کے اندر یہ چیز بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ماں لات مار نکل گھر سے باہر, گھر سے باہر نکال دیا. بچہ بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ, ویری سوری ٹو سے, معافی, ماں باپ گالیاں دیتے ہیں یار, برا بھلا کہتے ہیں. اچھا ایسے بچوں کو ٹیچر بھی پراپر ٹریٹ نہیں کرتے. یو آر ٹیچر, آپ ٹیچر ہیں, آپ استاد ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کے اندر یہ نیچر ہے تو آپ اس کو حل دیں. اس کو آپ یہ مطلب میرا مستقبل ہے یہ بچہ,
یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں. اگر اس کے اندر یہ نیچر ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ کل معاذاللہ قتل کرے گا. میجورٹی جیلوں کے اندر جو لوگ بند ہیں نا, جیلوں کے اندر جو لوگ بند ہیں, میجورٹی یہ بلنگ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. یہ اسٹڈی ہے, میں آپ کو اسٹڈی بتا رہا ہوں. یہ بلنگ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ طبیعت ان کے وہ مارتے, لڑتے, جھگڑتے ہیں, اسٹریٹ فائٹر بن جاتے ہیں, پھر طرح طرح کی وہ پھر حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. تو والدین اور ٹیچر, پڑوسیوں کا بھی اس میں کام ہے. پڑوسی دیکھتے ہیں اگر ایسا بچہ ہے تو آپ کا نہیں, پڑوسی کا تو بچہ ہے, اگر اس کا نیچر ہے اس کو دور ہٹاؤ, اس کو دور ہٹاؤ. دیکھو باجی آپ آنا لیکن اس کو لے کر مت آنا. ارے بھائی کیوں لے کر نہیں آئے؟ نہیں یہ یوں کرتا ہے. تو آپ شفقت دو نا, محبت دو. علاقے والے, محلے والے, استاد, ٹیچر, ماں باپ, بھائی بہن سب مل کر اس بچے کے اس نیچر کا علاج نکالیں, اس کو چھوڑ نہ دیں. تو یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے. تو اس کو ان تمام حرکتوں سے بچائیں اور اس کے اخلاق درست کرنے پر کوشش کریں کہ اس کے اخلاق درست ہو. اس کے سامنے نرمی والا انداز لیں, اس کو کوئی ماڈل کے طور پر دکھائیں, اس کا مقابلہ نہ کرائیں, اس کا مقابلہ نہ کرائیں. پھر ایسا بچہ کبھی کبھی اچھے کام کرتا ہے, آپ کا کام کر کے دے دے گا, اس کو انعام دے, اس کو شاباشی دے, اس کی حوصلہ افزائی کریں. انشاءاللہ اس سے اس کے نیچر میں کمی آئے گی. اور جیسے آپ دیکھیں اس کا نیچر تھوڑا کم ہوا, اس نے بڑا مطلب کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کیا, شاباش بیٹا, سینے سے لگا لے اس کو یار, شاباش بیٹا شاباش. یعنی آپ میری اس پروگرام کو سمجھیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں ہماری نسلیں کے نام پر ہم ایک پرابلم کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. ہم آج تک یہ دیکھتے رہے کہ ہمارے بچے میں یہ ہے, مگر ہم نے بچے کا علاج خود نہیں کیا. اور میری جتنے ٹاپکس اگر میں آپ کے ساتھ اس نیچر پر یا اس عنوان پر جو میں آپ سے بات کروں گا, اس کا جو بیسٹ, اس کے جو ڈاکٹر ہیں اور جو جس کے ہاتھ میں ٹریٹمنٹ ہے وہ والدین ہیں. یاد رکھیے گا کہ میرے اس پروگرام کا جو تعلق ہے وہ کسی ڈاکٹر سے کم, کسی میڈیسن سے کم ہے. سب سے زیادہ میرا یہ پروگرام کا تعلق اس بچے سے ہے, اس نوجوان سے ہے, ان جوانوں سے ہے کہ جو خدا نہ خواستہ اس عادتوں کا شکار ہیں. تو ان کو یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری عادتوں سے ان کو دنیا میں کبھی کو فائدہ ہوا ہے؟ مشکل ہے, کبھی نہیں, مشکل ہو جائے گا. آپ کب تک اوروں کو الزام لگا کر خود کو فارغ کریں گے؟ نہیں, اپنی چیزوں کو درست کریں گے تو ہوگا. جوتے میں اگر کیل ہونا تو بیٹا کیل نکالی جاتی ہے, تبھی جوتا پہننے کے قابل ہوتا ہے. اگر سر کی ٹوپی کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنو گے نا تو چیز چپتی ہے, تو ٹوپی اتار کر تو لوگ رکھ دیں گے نا. چپتی چیز بیٹا کیسے لوگ سر پر رکھیں گے؟ چپتا جوتا بیٹا کیسے لوگ پاؤں میں رکھیں گے؟ تنگ لباس بیٹا لوگ کیسے پہنیں گے؟ آپ اپنے نیچر میں تنگی ختم کریں. آپ اپنے نیچر کے جوتے سے کیل نکالے بیٹا, لوگ نہیں کر سکیں گے. لوگ آپ کو سر پر نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو سر پر رکھتے ہیں تو چپتی ہے بات. آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو تو بیٹا آپ ان کو دھکے مار رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اچھا یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو میری بات سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ بچے جو ابھی میری بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کے والدین تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں اسی طرح جو یہ بچے بڑے ہیں, بڑے بچیاں ہیں اس نیچر کی, جن کے اندر اس طرح کے ایٹیٹیوڈ آئے ہوئے ہیں اور شادی کی عمر ہے ان کی, تو کل یہی نیچر لے کے جب ان کی شادی ہوگی تو کل یہ لڑکی ہے تو لڑکے کا جینا مشکل کر دے گی, لڑکا ہے تو لڑکی کا جینا مشکل کر دے گا. تو یہ ابھی سے یہ بلنگ نیچر کو کنٹرول کریں, شفقت دیں, محبت دیں, پیار دیں, اور میرے اسلام میں مجھے کالز دیں. I am a student of management sciences and ہمیں یہ سبجیکٹ جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں جو آج کا ٹاپک ہے بولنگ, وہ بھی ہم نے پڑھا ہے. تو میں یہ آج کا پروگرام حاجی عمران اتاری کا بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. تو میرا حاجی عمران اتاری سے یہ سوال ہے کہ واٹ از وکٹمائزیشن اینڈ ہاؤ وی ریڈیوس دی بلنگ ایٹ ورک پلیس. ہم بلنگ کو کیسے جو ہے وہ ختم کریں, کیسے کم کریں ہم اپنی آرگنائزیشن میں, اور امپلائی ریلیشن کو کیسے اسٹرانگ کریں. نرمی کو پڑھیں, پولائٹنیس کو پڑھیں,
کہ نرمی کیا ہے, پولائٹنس کیا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ تمام تر وہی بھی ہے وہ جو آپ پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت پسند کا کھانا نہیں ملتا, ہر وقت پسند کا کنوینس نہیں ملتا. کبھی آپ بس میں چڑھیں گے تو کبھی سیٹ ملے گی, کبھی سیٹ نہیں ملے گی. اب سیٹ نہیں ملے گی تو کیا لڑنا شروع کر دیں گے. اچھا آپ خوش آفس پر گئے ہو, لیکن ہر آدمی خوش آفس پر آئے ضروری تو نہیں ہوتا. اتنے پرابلمس ہوتے ہیں, بیمار ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. تو غلط رویے کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کرے, اور اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں اور غور کریں اس میں. آپ کے قول پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کسی نے کھینچا, یعنی کسی نے پیچھے سے کھینچا تو وہ چادر مبارک گلے میں تھی, تو وہ گلے کے سے بدل لگی, تو آپ کے گلے میں گردن میں کہیں خراش مطلب تکلیف ہوئی. آپ کو جب تکلیف ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کی طرف آپ نے دیکھا تو آپ دیکھ کر مسکرا دیے. یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو کہا, مسکرا دیے. تو سوچیے تو صحیح, ہمیں کوئی دھکا مارے یا ہمارے ساتھ ایسا کرے, اگر ہم اس کو مثال کے طور پر دھکا نہیں دیں گے, اس کو ماریں گے تو مسکرائیں گے تو نہیں. ہمارا نیچر ایسا ہے. مگر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو دیکھ کر مسکرا دیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کردار ہے. نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, کسی کو ٹھوکر لگی, کسی کو لگا پاؤں, تو اس نے کہا بھائی اندھے ہو, تو آپ نے ارشاد فرمایا اندھا تو نہیں ہو, غلطی ہو گئی. یعنی کہ آپ ذرا درگزر کر نرمی کر کے گزر گئے. تو یاد رکھیے بولنگ نیچر جو ہے وہ ایک جاریانہ انداز ہے, ایگریسو نیچر ہے. اس کی اپوزٹ کی طرف جائیں, نرمی اور اپنے اندر وہ برداشت پیدا کریں. جی شاہد افغان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بولنگ ہے اکثر یہ سکھائی بھی جاتی ہے بچوں کو کہ اگر یہ بولنگ نہیں کریں گے تو دنیا بہت تیز ہے, دھوکے باز دنیا ہے, تو وہ دھوکہ نہ دے دے بچوں کو. تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. نہیں, سمجھداری سکھانا, اچھے برے کی تمیز سکھانا اور ہے, لیکن بولنگ نیچر یہ ماں باپ سکھائیں تو ماں باپ گویا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اپنے بچوں کو نرمی سکھائیں. اگر بچوں کے اندر آپ ایگریسیونیس لے آئیں گے, ان کے اندر یہ جاریانہ انداز لے کر آ جائیں گے, تو کل وہ آپ کے ساتھ بھی جاریانہ انداز اختیار کریں گے. آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بری لگ جائیں گی. بچوں کو نرمی سکھائیں. بچہ شروع سے اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایگریسو ہے تو آپ ایگریسو نہ ہو جائیں, اس کو بیٹھ کر تمیز سکھائیں. اچھا یہ بچے کا ایک نیچر ہے, بچہ سن کر کم دیکھ کر زیادہ سمجھتا ہے. میں بھی پچھلے دنوں میرے سنت کے پاس گیا, صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد میری حاضری تھی. تو حسن رضا کو آپ نے دیکھا ہوگا, امیر سنت وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ قرآن کھول کر بیٹھے تھے. اچھا آپ قرآن کھول کر بیٹھے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو حسن رضا نے بھی قرآن کریم لیا اور اسی طرح تکیہ لے کر کرسی پر بیٹھ کر اس نے قرآن لیا اور اس نے وہ اپنے انداز سے قرآن کی تلاوت کر. دیکھ کر اگر گھر کے بڑے بولنگ پرسن ہیں, ان کو وہ جاریانہ انداز ہے, کھاتے ہوئے اٹھتے ہوئے. اب جیسے آج رمضان کے روزے آ گئے, تو اب یہ کہ سحری میں افطاری میں اگر آپ کو بچے دیکھیں گے کہ یہ سب لڑتے جھگڑتے ہیں, تو نیچر بچے کے اندر پیدا ہوگا. تو گھر کا نیچر بڑا میٹر کرتا ہے. ماں باپ کو تو ہمیشہ نرمی سکھانی چاہیے, سمجھداری سکھائیں, اچھے برے کی تمیز سکھائیں, تاکہ آپ کا بچہ یہ کسی بڑی پرابلم میں نہ آ جائے. عمران بھائی میں ڈاکٹر نعمان بات کر رہا ہوں. بس مجھے ایک یہ سجیسٹ کرنا تھا کہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ وہ بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے. جیسے کہ میرے والدین نے, ہم 5 بہن بھائی ہیں, الحمدللہ 3 کو ڈاکٹر بنا دیے, اور الحمدللہ اس چھوٹے سے علاقے سے میں ڈاکٹر بنا ہوں, میرے بہن بھائی ڈاکٹر بنے. یہ صرف ہمارے گھر کا ماحول ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دی, ہمیں سکھایا. تو میں بھی بس ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ والدین کو اپنے بچوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف گھر کا ماحول اچھا کریں, اور اس سے انشاءاللہ تربیت میں بہت فرق پڑے گا. جی بالکل, تربیت سے فرق پڑے گا. کئی علماء جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا, کئی حافظ نے بچوں کو حافظ بنایا ہے, اور والدین کے نیچر کو اولاد بالکل باقاعدہ لیتی ہے. بلکہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ زیادہ تر جو ذمہ داری بچے کی ہے نا, وہ نیچر فطری طور پر وہ ماں کی ذمہ داری پر زیادہ ڈالا گیا ہے, کہ یہ ماں ہے
کیونکہ یہ بچے کو بڑے عرصے تک بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, باپ کے ساتھ تو بہت آگے جا کر اٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہے. کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, بہت ساری چیزیں ماں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اگر ماں خدا نہ خاصا لڑائی جھگڑے والی اور ماں یوں جاریانہ انداز ہے تو پھر بچے میں پرابلم آ سکتی ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ والدین کی تربیت کا بچوں پر بڑا اچھا یا برا, جیسے والدین کی تربیت اثر پڑتا ہے. جی محمد شمور رضا طارق, مدینۃ الاولیاء ملتان. الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ نیو جنریشن یا جنریشن کے حوالے سے ہے, ہماری نسلوں کے حوالے سے ہے. میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سن رہا ہوں الحمدللہ, اور کافی الحمدللہ فائدہ ہونے کی امیدیں بھی ہیں, فائدہ ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمیں آپ کے اس ویوز کے مطابق تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. میں خود تھوڑا سا کنفیوز تھا, پتہ نہیں, میں نے کہا اب میں یہ پروگرام لے کر آ رہا ہوں, ناظرین کیا ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے, لیکن میں کیا کروں, میں جہاں جا رہا ہوں نارملی مجھے زیادہ تر بچوں کے ایشوز پتہ چل رہے ہیں. جی جارحانہ رویہ آج کے جو ٹاپک ہے اس کے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوزلی یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر والد صاحب یا جو دادا ہیں وہ جارحانہ مزاج کے ہیں تو پھر آگے اولاد بھی ویسی ہی ہوتی ہے, بچہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. کیا اب ہماری ساری نسلیں ایسی ہی ہوں گی؟ کیا ہماری نسلیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں؟ تو اس بارے میں کوئی ارشاد فرمائیں کہ اب ہماری نسلیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ کیا ہم نسلیں بند کر دیں پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ اس طرح کے مدنی پھول عطا کریں. تربیت, بچہ جیسے کہ بچے میں اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو آپ بچے کی عمر اسے قد تھوڑی روک سکتے ہیں, اس کی عمر بھی بڑھتی رہی کرتی بڑھتا رہے گا اور اسی دوران اس کا علاج کرنا ہے نا. اب اگر کوئی مطلب کہ خاندانی دشمنیاں لے کر بیٹھے ہیں, دیکھیں باپ دشمنی اتار رہا ہے, گن لے کر کلاڑا لے کر لڑ ہی رہا ہے, تو بچے بھی اسی طرح وہ لڑتے لڑتے پھر خاندان کے خاندان لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر والدین کے اندر نرمی, محبت, درگزر پیدا ہوگی اور وہ اسی عنوان پر تربیت کریں گے, ہو سکتا ہے بچہ آ کر کے, بعض وقت بچہ آ کر کہتا ہے امی امی مجھے فلاں نے مارا, تو امی کہتے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے, تو نہیں مار سکتا تھا, بزدل کدھر کا, یوں بول کے پھر بولتا جا اس کو مار کر آ. تو اب یہ پہلے ویسے ہم اس کو مطلب کہ وہ نیچر سکھا رہے کہ جا لڑ کر آ, جھگڑ کر آ, مار کر آ, پیٹ کر آ, اور جناب یہ سب آئے گا تب پتہ چلے گا. تو پھر کل کو جو ہوگا وہ ہوگا معاشرے میں, تو انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہوگا. اصل ہے تربیت, تربیت تربیت. یاد رکھیں تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. اس وقت ہم جو ہے نا وہ تعلیم کے پیچھے پاگل ہیں. تعلیم, کیونکہ پتہ تعلیم سے روزگار مل جائے گا, وہ تو نیچر تو بعد میں پتہ چلے گا نا. پہلے تو وہ سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں نا کہ پڑھا ہوا, پڑھا ہوا, اس کو نوکری دے دو, وہ پڑھا ہوا اس کی تربیت ہوئی تو آگے کرے گا نا. تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم تربیت پر یہ پروگرام لے کر چل رہے ہیں. جی نگران شورا کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ فی الواقع ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت کے حوالے سے بے شمار مسائل پائے جاتے ہیں, اور ذاتی طور پر مجھے مشاہدہ بھی ہوا اور مجھ سے خود والدین یعنی جو باپ ہیں انہوں نے اظہار کیا کہ ہم نے ویسے تو اپنی بچوں کی خاطر زندگی گزار دی اور دنیا جہاں کی نعمتیں بھی حاصل ہوئیں اور دنیا جہاں گھوم بھی گئے, مگر ہماری اولاد اس طرح نہیں بن سکی جیسا ہم چاہتے تھے. اور یہ ایک نہیں دو نہیں, یہ کئی لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے. تو اس حوالے سے نگران شورا فرمائیں کہ ہم کیوں اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنا پاتے کہ بعد میں ہم خود محرومی کا شکار رہ جاتے ہیں. دیکھیں جیسا سائز دیں گے ویسا کپڑا سلے گا. اگر درزی نے آپ کو کپڑا صحیح سی کر نہیں دیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوگی, یا تو وہ اس کو کپڑا سینے نہیں آتا تھا یا آپ نے سائز ہی صحیح نہیں دیا تھا, تو دونوں دیکھا جائے گا. تو یا تو ہم نے اپنی تربیت صحیح نہیں کی یا پھر ہم نے اس کو جہاں دیا تھا وہاں اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی, تو وہ لوگ ناقص تھے یا ہم ناقص تھے. زیادہ نارملی یہی ہوتا ہے, عموماً کی بات کر رہا ہوں, جنرل کہ آپ جس طرح اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو بچہ اس طرح آپ کے سامنے نکھر کر سامنے آئے گا. پھر اس کی گیدرنگ وغیرہ جو دیکھنی ہے اس پر بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. البتہ بعض اوقات یہ کہ مقدر کہ آپ نے تربیت بھی کی, اپنے طور پر سب کچھ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے مقدر میں یہ تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا, تو اب وہ ایک الگ بات. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, اب آدم علیہ السلام وہ تو اللہ کے نبی ہیں, ان کی شان تو کیا بات ہے, ان کی شان کی تو ان کی تربیت اور ان کے معاملات کی تو آدمی کیا مثال دے گا. لیکن جو اللہ کو منظور, ایک بیٹا نیک جن کا نام حابل تھا اور ایک بیٹا
برا بد اور اس نے جو کچھ کیا حتیٰ کہ اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس کا نام قابل تھا، دونوں تھے تو آدم علیہ السلام کے بیٹے، ایک کا مقام ایک اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، ایک اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا. تو لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں. انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ، نئے ایشو کے ساتھ پھر حاضری دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھر بار کو اللہ شاد و آباد رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.